آج تراویح میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 یعنی 14ویں پارے کا جو آخری پاؤ ہے اس سے آغاز ہوا اور اختتام جو ہے وہ 15ویں پارے کے مکمل ہونے پر ہوا۔ تو انشاءاللہ اسی حصہ قرآن سے کچھ آیات منتخب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 سے 100 تک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم پڑھنے کا ایک ادب بیان فرمایا اور ساتھ میں شیطان کی عاجزی کا بھی تذکرہ کیا کہ کن لوگوں پر شیطان جو ہے وہ اپنا اختیار ظاہر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن سے پہلے، تو اس کا حکم یہاں پر دیا ہے، اور الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ طلب کرو۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد آگے شیطان کے عاجزی کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو، اس کا اختیار تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان راندہ درگاہ ہوا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں توہین کی اظہار کیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ تو ہماری آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت عطا کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شیطان کو مہلت تو دی ہے، لیکن جو مخلص بندے ہیں اس پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور خود یہ شیطان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا قول ذکر کیا ایک مقام پر کہ شیطان بھی جو ہے وہ اس بات میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس پر پھر شیطان کا کوئی اختیار نہیں چلتا، وہاں پہ شیطان بہت عاجز ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری عبادات میں، ہمارے عمل کے اندر اگر جذبہ ہوگا، ہمارے عمل کے اندر اگر اخلاص ہوگا تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے کسی کام کے اندر دنیاوی مفادات کو شامل کر لیں تو پھر وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا مختلف روایتوں میں، وہ بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے جو اطراف میں، اس کے علاقے میں کچھ لوگوں نے ایک درخت بنا لیا ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو جب اس عابد اور زاہد کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ غصے میں باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد اس عزم کے ساتھ گیا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ تو چونکہ پہلے شیطان لوگوں کے سامنے انسانی شکل کے طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، تو وہ شیطان جو ہے اس کے سامنے آیا ایک بوڑھے نحیف شخص کی صورت میں، اور اس کو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ درخت جو ہے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، تو میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس درخت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ تو شیطان نے اس سے جو ہے وہ زبردستی کی کہ میں تجھے یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ تو اس نے اپنے اخلاص کی وجہ سے اس کا اظہار کیا کہ تو مجھے نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور شیطان کو اس نے پچھاڑ دیا۔ تو شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ مجھ پر غالب آ چکا ہے، تو اس نے اس عابد سے کہا کہ اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو تو میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں اور جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم عبادت اور بندگی کرتے ہو تو تم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا، درخت کی پوجا تم تو نہیں کر رہے، ان لوگوں سے تمہارا کیا لینا دینا؟ اگر ایسا ہو جائے کہ تم اگر درخت کاٹنے سے باز آ جاؤ تو میں روزانہ تمہارے پاس جو ہے وہ 2 اشرفیاں چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ ایک اشرفی تم اپنی ضروریات میں استعمال کرنا، ایک اشرفی تم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دینا۔
تو اس طرح تمہیں صدقے کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، تمہاری ضروریات کے معاملات بھی سارے پورے ہو جائیں گے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ تم جا کے درخت کو کاٹو؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنی عبادت میں یکسوئی اختیار کر سکو گے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل ایسا کر لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ کر اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ معمول کے مطابق اس کو روزانہ 2 اشرفیاں مل جاتی تھیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ صبح اٹھا تو اس کو اشرفیاں نہیں ملیں، تو پھر وہ غصے میں کلاہڑا اٹھایا اور باہر نکلا۔ اب جب باہر نکلا تو دوبارہ شیطان اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہاں چل دی ہے؟ تو کہا وہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں میں نے کہا تو تھا درخت کو مت کاٹو۔ تو عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے کہا تھا کہ درخت کو مت کاٹو، لیکن تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اشرفیاں روزانہ مجھے ملیں گی، اب کیوں نہیں مل رہی؟ اب تو میں وہ درخت کاٹ دوں گا۔ تو شیطان نے کہا اب تو جا کر دکھا۔ اب دوبارہ ہاتھا پوئی ہوئی، پہلے عابد غالب آیا تھا نا، اب شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اب شیطان نے اس کو کہا کہ اگر تو درخت کو کاٹنے سے باز نہیں آیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ تو عابد پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ پہلے میں تجھ پر قابو آ گیا تھا، اب تو مجھ پر قابو آیا تو یہ معاملہ کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، تجھے پہلے جو غصہ تھا نا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو تو مجھ پر غالب آ گیا، لیکن اب تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا، اب تو وہ تجھے 2 اشرفیاں نہیں ملی نا اس کے چکر میں جا رہا۔ اب آپ اور میں بھی ذرا اپنے اعمال کے اوپر غور کر لیں کہ اگر شیطان کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی آ جاتا ہے، ہمیں عبادات سے روک دیتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں سے روک دیتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے اعمال کے اندر کوئی دنیاوی مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات نماز کے لیے ہم اس لیے چل پڑتے ہیں کہ یار اگر میں گھر میں بیٹھا رہوں گا یا آفس میں بیٹھا رہوں گا تو دوسرے آفس والے مجھے باتیں سنائیں گے کہ تو پتہ نہیں کیسا انسان ہے، نماز کے لیے بھی نہیں جا رہا، سارے جا رہے ہیں تو پھر مجھے بھی جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھا رہوں گا تو گھر والے آپس میں مجھے تانا ماریں گے کہ یار رمضان میں بھی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا، تو میں اس لیے نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہوں بس۔ تو وہ پھر نماز میں آتے ہیں تو نماز میں آنے کے بعد پھر امام صاحب کی قرات بھی طویل لگ رہی ہوتی ہے، امام صاحب کی سپیڈ کبھی سلو ہو جائے تو پھر تراویح کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار آج امام صاحب نے بڑا سلو تراویح پڑھائی ہے، تھوڑا سا تیز پڑھا دیتے، آج تو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہے تھے امام صاحب۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بعض اوقات نہیں آتے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کسی چیز کو طاقت کرنے کی، مطلب کسی طویل چیز کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ 3 گھنٹے کی فلمیں بھی تو دیکھتے ہیں نا، ڈرامے بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے تو اس میں بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں، قوالی نائٹ چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی برائڈل شاور میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی تو بیٹھتے ہیں نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر کے بیٹھ نہیں سکتے، پابند کر کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے نا تو شیطان ہمارے اوپر حاوی آ جاتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال میں کتنا اخلاص، کتنی للہیت رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی دعوت کس انداز سے دینی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ تو 3 چیزیں ہیں، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، دوسرا اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے، اور اگر کبھی بحث کا موقع آ جائے تو اچھے انداز سے بحث کرنی ہے، جس کو ہمارے ہاں پر ایک مناظرہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجادلہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ۔ مجادلہ ہوتا ہے آپس میں جھگڑنا، اور ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس میں جیت جاؤں، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ اور مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اس لیے گفتگو کرنا، اس لیے ڈسکشن کرنا کہ کوئی حق کی چیز سامنے ظاہر ہو جائے، تو دونوں کا مقصد حق تلاش کرنا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مناظرہ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، حکمت کے ساتھ بلانا، دوسرا اچھی نصیحت، اور تیسرا جو ہے وہ بحث، اچھے انداز سے بحث۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ آپ مضبوط دلائل رکھتے ہوں جب سامنے والے کو آپ نے قائل کرنا ہو تو،
آپ اگر کسی کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، دلائل کے ساتھ آپ اس کو بات سمجھائیں، اس کی ذہنی سطح پہ اتر کر اس کو گفتگو کرنے کی کوشش کریں، تو آپ جب دلائل سے اس کو سمجھائیں گے اور وہ سامنے حق قبول کرنے والا صلاحیت رکھتا ہوگا تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کتنے بھی دلائل دے دو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی نصیحت ہے۔ اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو باطل پر قائم رہنے کے سلسلے میں ڈرائیں اور حق پر آنے کی ترغیب دیں کہ بھائی اگر آپ کو ایک چیز سامنے ظاہر ہو چکی ہے تو ہٹ درمی پر، ضد پر، صرف اس بنیاد پر کہ میں اپنے بڑوں کو غلط کیسے کہوں، اس بنیاد پر ایک باطل پہ قائم رہنے کی بجائے آپ حق کی طرف آئیں۔ یہ ہے عمدہ نصیحت، گناہوں سے بچانے کے لیے عمدہ نصیحت۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دلائل سمجھنے کے سلسلے میں کچھ شبہات ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں، لیکن احسن طریقے سے۔ احسن طریقے سے مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کی بات سمجھیں، اس کا موقف سمجھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبردستی سامنے والے پر ایک موقف تھوپ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا موقف ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس لیے تم غلط ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور و بشر ہونا۔ اب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بشر، کامل بشر ہیں۔ آپ کی بشریت آپ کی اور میرے جیسی بشریت نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جو بشریت ہے وہ بہت کامل ہے، اور اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سرکار علیہ السلام کی بشریت کا کوئی بھی انکار کرے، جو یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام بشر نہیں تھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو حقارت کے ساتھ یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام ہمارے جیسی تو بشر تھے، معاذ اللہ۔ تو بشریت کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خروج ہے، اور بشریت کا توہین والے انداز سے انکار بھی دائرہ اسلام سے خروج کا سبب ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہونا بھی چونکہ قرآن کی آیات میں اشارے ملتے ہیں، احادیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نور و بشر ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی ہم سے اگر مثال کے طور پر مناظرہ کرنا چاہے تو وہ یہ کہے کہ بھئی یہ بشریت کا تو انکار کرتے ہیں، نبی کو نور مانتے ہیں، اب وہ بشریت کے اوپر دلائل دینا شروع کر دے گا، تو بھائی بشریت پہ تو ہم متفق ہیں نا۔ آپ اگر ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ ہمارے موقف کو تو درست بیان کریں۔ ہم نے بشریت کا انکار کب کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بشریت ہے، تو بشریت میں آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے، تو اب بات کس پر ہوگی؟ نورانیت پہ ہوگی کہ نورانیت ہے یا نہیں ہے۔ ہم نورانیت پہ دلائل دیں گے، آپ نورانیت کے خلاف بات کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ سامنے والے سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، پہلے اس کا موقف سمجھو، اس کے دلائل سمجھو، پھر اس کے دلائل میں سکم کہاں پر ہے وہ اس کو بتاؤ، تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ کر آپ کے قریب آ جائے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہٹ دھرم طبیعتیں ہوتی ہیں، وہ مناظرہ جب کر رہی ہوتی ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں دلائل نہیں بھی آتے ہوں گے نا تو ہم نے ماننا نہیں ہے، آخر میں یہی کہنا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو صرف منہ بند کروانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ نمرود سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں۔ تو اب اس نے کیا کیا، دو لوگوں کو بلایا، ایک کے اوپر جو ہے نا وہ سزائے موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے، اور ایک شخص اس کا کوئی جرم بھی نہیں تھا، تو جس کا جرم نہیں تھا اس کو مار دیا گیا، اور جس کو سزائے موت کا اعلان جس کے اوپر دے دیا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا، بولا دیکھو میں نے بھی جو ہے نا وہ جس کو زندگی جس کی زندگی تھی اس کو موت دے دی، جس کے اوپر موت آنے والی تھی اس کو زندگی دے دی۔ کتنی احمقانہ بات ہے کہ زندہ شخص کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو زندگی دی ہے، وہ تو پہلے ہی زندہ تھا۔ لیکن اب اس احمقانہ بات کے اوپر مزید اس کو دلائل دینا کہ نہیں حضرت موت دیکھیں، حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے، موت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس نے سمجھنا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چل، میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب پہ غروب کرتا ہے، تو اس کا الٹ کر کے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا۔ تو بعض اوقات کچھ ایسی طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ کتنے بھی دلائل دے دیں نا، اینڈ میں وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دلیل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تو بھائی جو ہے نا بس وہی صحیح ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو چپ کروانا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھے طریقے سے مجادلہ ہے۔
اچھا یہ ہمارے ہاں پر اب آپ دیکھیں، آپ اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو مختلف چینلز پہ جو رمضان ٹرانسمیشن میں علماء کو بٹھا کر لڑوایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو علماء کو بیٹھ کر لڑوایا جا رہا ہے وہ مناظرہ ایسا نہیں ہے جادلہم باللتی ہی احسن، اس میں تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا دلیل دے رہا ہے کیا جواب دے رہا ہے، سب آپس میں لڑے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ عوام بھی چسکے لینے کے لیے بیٹھی ہے، ہوسٹ بھی چسکے لینے کے لیے بیٹھا ہے، اور چینل بھی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے بیٹھا ہے، اور علماء کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے یہ سارا کھیل۔ تو وہ وجادلہم باللتی ہی احسن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو گالی دے کے سمجھائیں گے، اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ اس کو جو عزت وہ چاہتا ہے نا دنیاوی اعتبار سے، آپ اس کو وہ تھوڑی سی عزت دے کر پھر اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ جب ان کے پاس جائیں نا تو نرمی سے بات کریں، کیونکہ وہ ہے تو بادشاہ، اس کے ساتھ آپ اگر سختی سے بات کریں گے وہ اڑ جائے گا، آپ کی بات ہی نہیں سنے گا۔ تو یہ ہے اس آیت مقدسہ میں دین کی طرف بلانے کا ایک طریقہ کہ آپ جب کسی کو دین کے قریب بلانا چاہیں تو اس طرح بلائیں۔ اس کے بعد کچھ آیات بہت ساری ہیں، میں بس ایک دو آیتیں انشاءاللہ وہ کرتا ہوں۔ اس میں آیت بنی اسرائیل کا اب یہ آغاز ہے، اور بنی اسرائیل کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ تو معراج کے بارے میں بس میں مختصر یہاں پہ ایک چیز عرض کروں کہ معراج میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے رات کے قلیل حصے میں، اگر کوئی شخص اس کا سرے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آگے کے جو معاملات ہیں، لا مکان تک کی سیر کرنا، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کثیر احادیث کے انکار کی وجہ سے گمراہ ہوگا۔ اور یہ جو سفر تھا یہ سفر جسمانی بھی تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے ساتھ جو ہے وہ معراج کے سفر پر تشریف لے کے گئے تھے، اور یہ کوئی خواب کا نہیں تھا سفر، یہ سفر جو ہے وہ جاگتی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ خواب کا سفر تھا تو وہ غلطی پر اور خطا پر ہے، تو ایسے شخص کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ دلائل کے اوپر غور و تفکر کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جسے وہ بھلائی کی دعا جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری طبیعتوں کے اندر جلد بازی ہے، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم جیسے بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ویسے بعض اوقات برائی کے لیے دعا کر لی جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے پہلے اچھا ہے اگر مجھے موت ہی آ جاتی، یہ دعا کرنا۔ بعض اوقات مائیں بچوں کو جب کوئی چھیڑ رہے ہوتے ہیں نا، بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، تو بعض مائیں کہتی ہیں کہ مرتا بھی نہیں کہ ہماری جان چھوڑے۔ کہ بعض اوقات ہم نے جملے سنے ہوں گے آپ نے کہ مر جائے تو اچھا ہے، بھائی آپ کی اولاد ہے، آپ کو غصہ ہے، ٹھیک ہے تنگ کر رہا ہے، لیکن یہ جو آپ دعائیں کر رہی ہیں یہ کیا دعائیں کر رہی ہیں؟ تو ہمارے گھر کی خواتین بعض اوقات ایسی دعائیں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی ایسی دعائیں کرتا ہے جلد بازی میں کہ جیسے بھلائی کے لیے دعا کرتا۔ تو یہ بد دعائیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعائیں فوری طور پر قبول نہیں فرماتا، لیکن کبھی کوئی قبولیت کی گھڑی ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اگر یہ دعائیں قبول کر لیں تو پھر ہم پچھتائیں گے۔ تو جلد بازی اختیار کرنا، فوراً کی ایسی دعائیں بیان کر دینا، فوراً اس طرح کا رویہ اختیار کرنا درست نہیں۔ اور چونکہ یہاں پر ایک جلد بازی کا ذکر ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے، تو ہم بہت سارے معاملات کے اندر جلد باز ہوتے ہیں، بطور خاص کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں، اور وہ بھی منفی رائے ہو تو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا، دور سے دیکھا، آپ کو اس کے انداز سے ایسا لگا کہ یہ متکبر ہے، تو آپ نے فوراً اس کے بارے میں گمان کر لیا کہ یہ تو متکبر ہے۔
اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم دینی مشہور شخصیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ویڈیو دیکھ کے اندازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کی ویڈیو سے ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر. اچھا چلتے ہوئے آپ نے اس کو دور سے دیکھ لیا تو آپ نے کہا کہ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر. اب آپ نے پوری بات کی تحقیق ہی نہیں کی، فوراً رائے قائم کر لی جلد بازی کے اندر. تو عمومی طور پر ہم لوگوں کے بارے میں کسی سے سنا کر یا اپنے ذہن سے آدھی ادھوری معلومات کے ساتھ کچھ نتیجے مرتب کرنے کے بعد فوراً کسی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا یا منفی رائے قائم کر لیتے ہیں، اس سلسلے میں ہم جلد باز ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. آخر میں ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 26 بنی اسرائیل کی، اس میں ایک چیز بیان فرمائی ہے، بس اس پہ میں اپنے درس کا یہ اختتام کرتا ہوں. فرمائیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی دو، اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو. اب یہ اسراف کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو وہاں پر خرچ کریں جہاں اس کام کو خرچ کرنے کا فائدہ نہ ہو. اگر وہ گناہ کا کام ہے تو پھر یہ اسراف گناہ بھی ہے، اور اگر وہ ایسی بیکار کام تھا تو پھر اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے بعض اوقات یہ مکروہ تنزیہ بھی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے. یعنی جہاں کام خرچ کرنے کا یہ بالکل فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے جو وہ اپنے گھر کے اندر بیچ میں ایک ایسے ہی پلر کھڑا کر دیا، کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ہم بعض اوقات یہ ایک دوسرے کو جملے کہتے ہیں کہ بھئی فضول خرچی کر رہا ہے. آپ نے ایک ڈش سے بھی کام چل سکتا تھا، 2 ڈشز سے بھی کام چل سکتا تھا، بھئی 3 رکھ لیں چلو. لیکن چونکہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ہمارے یہاں پہ تو بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگ آنے والے ہیں، 3 ڈشز رکھوں گا تو وہ ہمیں باتیں سنائیں گے، تو پھر بفے کے اندر باقاعدہ 10 15 ڈشز رکھی جاتی ہیں، اور وہ سارا مال ضائع ہو جاتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ جن مہمانوں کو آپ بلا کر کھلا رہے ہوتے نا، وہ باہر نکلنے کے بعد آپ کے بارے میں کھائیں گے ساری ڈشز، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، اور پھر گھر پہ جانے کے بعد بیٹھ کر کہیں گے کتنی فضول خرچی کی تھی یار، 10 ڈشیں بنوا لی تھی، اتنا کوئی کھانا بناتا ہے؟ تو بھائی جو تم 10 کی 10 ڈشز کھا کے پیٹ میں ڈال کر آ گئے ہو تو تمہیں کھانا بھی نہیں تھا، بھوکھوں کی طرح جا کے کھا بھی لیا، اب آ کر جا کے مہمان کے بارے میں تعریفی کلمات کہنے کی وجہ تم اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے 15 ڈشز بناتے ہیں، اور جن کے لیے بناتے ہیں وہ ہمیں بعد میں باتیں سناتے ہیں، اور یہاں پہ بعض اوقات کھانا ضائع ہو جاتا ہے، اکثر ضائع ہو جاتا ہے. یہ اسراف ہے. اور یہ وہ مہمان ہیں کہ اگر آپ ان کے کہنے پہ چلیں گے نا، اور آپ نے 15 ڈشز کی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ بھئی 15 ڈشز کی جگہ پہ چلو مجھے تانے سنائے تھے، تو اگلی دفعہ دعوت میں 2 ڈشز رکھ لوں گا. یار 1000 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں، 4000 گز کا ان کا بنگلہ ہے، اتنا کاروبار ہے ان کا، صرف 2 ڈشز رکھی تھی، بہت کنجوس لوگ ہیں یہ. تو یہ قوم کے کہنے پر اگر ہم چلیں گے اور ہمارے خرچ کرنے کا سسٹم جو ہے وہ قوم کے کہنے کے مطابق ہو، تو پھر ہمیں گدھا بھی سر پہ اٹھانا پڑے گا. ایک گدھا سر پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بس قصے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم فضول خرچیاں جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک باپ بیٹا جو ہے نا وہ گدھے کو ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو گدھے کو بھی پیدل چلاتے ہیں، خود بھی پیدل چلتے ہیں. تو لوگ جب دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اتنے بیوقوف ہیں دونوں، ساتھ میں سواری موجود ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. تو وہ دونوں باپ بیٹا لوگوں کی بات سن کر گدھے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنے ظالم ہیں، دونوں کے دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے، جانور پر رحم ہی نہیں کر رہے. تو بیٹا ادباً کہتا ہے کہ ابا جان آپ گدھے پہ بیٹھ جائیں، میں چل لیتا ہوں. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پھر لوگ تانا دیتے ہیں کہ کیسا باپ ہے، اتنے چھوٹے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے. تو باپ کہتا ہے بیٹا بھائی تو اوپر آ جا، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو بولتے کیسا ناخلف بیٹا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ دونوں گدھے کو اپنے سر پہ اٹھا کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اگر لوگوں کے حساب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ لوگوں کو راضی کر لیں، ہمارے خرچ کے اندر لوگوں کو راضی کریں، ہمارے اسٹینڈرڈ کی وجہ سے لوگ راضی ہو جائیں، تو پھر ہم گدھے بھی سر پہ اٹھا کے چلنے پڑیں گے. اور ہم واقعتاً گدھے سر پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، یا گدھوں کو خوش کرنے کے لیے چل رہے ہیں، یا گدھوں کو سر پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. تو اسی لیے ہم دنیاوی طور پر اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے اگر خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ جہاں آپ کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، تو وہ اسراف کے اندر شامل ہے. ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں
تو وہاں پر پھر آپ دل کھول کے خرچ کریں. آپ اگر کسی دنیاوی معاملے میں اس طرح خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کو کچھ اچھا کھلا رہے ہیں، آپ وہاں پہ خرچ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، اعتدال ہر چیز میں رہنا چاہیے. آپ اپنی اولاد کو اچھا لباس پہنائیں، لیکن کیوں پہنا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ زینت اگر آپ اختیار کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لوگوں کو خوش کرنا اگر مقصد ہے، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے تو بیکار ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم مال کس طرح خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور ہم کتنا اپنے آپ کو اسراف سے بچا رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں اگر گناہ کے کاموں میں خرچ کریں گے تو بہرحال پھر یہ گناہ بھی ہے. ہم بعض اوقات گھر کے اندر ہم دعوتیں رکھ رہے ہوتے ہیں، گناہ کی محفلیں سجائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آؤ اب ہمارے گھر پہ آؤ اور آؤ مل کے گناہ کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ پہ ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر قوالی نائٹ بھی ہو رہی ہے، تو اس میں مردوں عورتوں کا اختلاط بھی ہو رہا ہے. یہ وہ اسراف ہے کہ جو گناہ ہے. اور پھر یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جتنے وہاں پہ شریک ہوں گے نا، اگر آپ نے اکیلے بیٹھ کر فلم دیکھی ہوتی، اکیلے بیٹھ کر کوئی قوالی نائٹ میں شرکت کی ہوتی، کوئی بدنگاہی کی ہوتی، تو آپ کو اپنی ذات کا گناہ ملتا. لیکن آپ نے چونکہ اپنے گھر پر اہتمام کیا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، تو یہ وہ خطرناک گناہ ہے کہ آپ سارے مہمانوں کا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے لے رہے ہیں. بعض لاکھوں روپے خرچ کر کے دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر پر لینا، یہ وہی ہے کہ جو گدھے کو بٹھانا ہے اپنے سر پر. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی راہ میں کثرت کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.